حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ. ان الحمد للہ حمدا طیبا کثیرا مبارکا فیہ الحمد للہ عدد ما خلق والحمد للہ ملء ما خلق والحمد للہ عدد كل شیء والحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز علماء اکرام اور سامعین اکرام، یہ جو خصوصی نشست یہاں پر رکھی گئی ہے شعور بیداری کانفرنس، ویسے الحمدللہ مزید رحیم خاں کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا ہے کہ امت کے لیے یہاں سے شعور بیدار کیا جاتا ہے کئی امور میں. آج پہلی مرتبہ میں سمجھتا ہوں حیدرآباد کی کسی مسجد میں اس طریقے کا پروگرام رکھا گیا ہے جہاں پر سیاسی شعور بیدار کرنے کے لیے، پولیٹیکل شعور بیدار کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ الیکشن کا جو سو ماحول ہندوستان میں ہے، ہمارے شہر حیدرآباد میں بھی 13 مئی کے دن پارلیمنٹ کا الیکشن ہے، ووٹ سے متعلق شعور بیدار کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں شاید حیدرآباد میں پہلی مسجد ہوگی جہاں خصوصی طور پر شعور بیداری کرنے کے لیے کانفرنس رکھی گئی ہے. چند اہم بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھوں، اس کے بعد انشاءاللہ شیخ خرم جامع صاحب آپ کے سامنے اہم موضوع پہ انشاءاللہ خطاب کریں گے. سب سے پہلی بات جو مجھ کو اور آپ کو سمجھنا ہے وہ ہے اللہ عز و جل پر توکل اور اللہ عز و جل کے وسائل کو اختیار کرنا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر بڑے اہل علم نے واضح طور پر مسلمانوں کو اس بات کی نصیحت کی، اللہ تعالیٰ پر توکل یقیناً مسلمان کو ہر حال میں رکھنا ہے، لیکن توکل کے کئی معنی ہیں، جس میں ایک معنی یہ بھی ہے اللہ کے دیے ہوئے وسائل کو اختیار کرنا، یہ بھی توکل میں جو سو شامل ہے. جیسے کسی کو کسی قسم کی بیماری ہے یا بخار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما اللہ نے جتنی بیماریاں نازل فرمائی ہیں ان کی دوا بھی اللہ نے نازل فرمائی ہے. یعنی بیماریوں کا وجود بھی اللہ کے حکم سے ہے، دواؤں کی تخلیق ہونا یہ بھی اللہ کے حکم سے، اور دوا بنانے کا جو علم ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے. تو کسی کوئی بیمار یہ نہیں کہہ سکتا حسبی اللہ، میں اللہ پہ توکل کرنے والا ہوں، لیکن دوا نہیں کھاتا، تو کہا اس کا توکل کمزور ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جب مسجد نبوی کے پاس پہنچے تو پہلے اونٹ کو باندھا. وسائل کو اختیار کرنا پھر توکل کرنا یہ بھی توکل میں شامل ہے. گویا آج اس ملک کے اندر، اس ملک کے جو قانون ہے اس میں جائز امور کئی سارے ہیں جس کو اہل علم نے ہمارے سامنے واضح کر دیا. اسی جائز امور میں سے ایک امر، ایک میٹر یہ ہے ووٹ کا استعمال کرنا. اس ملک میں اللہ کے وسائل کو اختیار کرنا ہے اپنے حقوق کی دفاع کے لیے، بالخصوص اپنے دینی معاملات میں اپنی دین کی حفاظت کے لیے اور اپنے دین کی دفاع کے لیے، تاکہ تمہاری مساجد، تمہاری زندگی، تمہارے گھر، تمہارے عبادات، تمہارے عقائد، تمہارے معاملات، تمہارے اخلاقیات، تمام چیزوں پر تم اطمینان سے عمل کر سکو جب اس وسائل کو اختیار کرو. یہ بنیادی بات ہے. پہلا نقطہ، وسائل کو اختیار کرنا اللہ کے توکل اختیار کرنے کا حصہ ہے. یہی سے 3 اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ آج نہیں ہو سکتا کہ 2024 کے ماحول اور معاشرے کو دیکھ کے نیا فتویٰ آ گیا ووٹ ڈالنا بول کے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے وسائل کو اختیار کیا جاتا ہے توکل کرنے کے لیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی اللہ کی ذات پہ توکل کرنے والا ہے؟ ہمارا ایمان اس بات کی گواہی نہیں دے سکتا. یہی گواہی دے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقائد میں، ایمان میں، عمل میں، توکل میں سب سے آگے ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں. وہ توکل رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی جو وسائل اختیار کیے، پولیٹیکل وسائل جو اختیار کیے، وہ سمجھنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے. یہ دوسری اہم چیز ہے کہ زمانے میں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے بادشاہوں کی، ہر دور میں اسلام کے ماننے والے اور اسلام کے خلاف
سیاسی رسوخات کا ہمیشہ استعمال کیا گیا, سیاسی پلیٹ فارم کا ہمیشہ استعمال کیا گیا, سیاسی زور کا ہمیشہ استعمال کیا گیا کہ سیاست کے زور سے, حکومتوں کے دور سے مسلمانوں کو, اسلام کو اور مسلمانوں کی جو سو مساجد کے خلاف میں ہمیشہ سے کام کرنے کی کوشش کی گئی. بہت ایسے بھی ہیں جو اپنے سیاسی رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کا ساتھ بھی دیے تاکہ وہ دین پر عمل سے قائم رہ سکے. لیکن آج ان حالات میں ہم گزر رہے ہیں, واضح تو ایسی دکھ رہا ہے, سیاسی رسوخات اور سیاسی پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے لیے, ہمارے دین کے لیے نقصان پہنچانے کی کوشش 10 سال سے کی جا رہی ہے, اور نہ جانے آگے کیا ان کے جو سو عزائم اور پلاننگز ہے. مثال نمبر 1, قرآن مجید میں جس نبی کا بیشتر ذکر ہے نام کے ساتھ, وہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. فرعون ایک بادشاہ تھا اور اپنی بادشاہت میں اپنے سیاسی رسوخات, اپنے سیاسی پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ہر دم فرعون یہ کوشش کرتا رہا کہ وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام اور مسلمان جو اس زمانے میں بنی اسرائیل کی حیثیت سے زندگی گزارتے تھے, ان تمام کے مذہبی حقوق کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کرتا رہا. کیا وجہ تھی؟ اس کا سیاسی پلیٹ فارم, اس کا بادشاہت, اس کی حکومت, اس کے قوانین کے ذریعے, حتیٰ کہ یہ خود قانون نافذ کر دیا تھا کہ جس گھر میں بھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اس لڑکے کو قتل کر دیا جائے, اس لیے کہ اس بات کا اندیشہ اسے دے دیا گیا تھا ایک لڑکا اٹھے گا جو تیری بادشاہت کو, تیری سیاسی پلیٹ فارم کو ختم کرنے والا ہے. لہذا اس بچے سے بچنے کے لیے ہر لڑکے کو قتل کرتا تھا. لیکن اللہ کی چاہت ایسی, وہی لڑکا جو موسیٰ علیہ السلام تھا فرعون اور آسی علیہ السلام کے گھر میں پل کر بڑا اللہ نے کر دیا. یہ اس کی چاہت ہے, یہ اس کے فیصلے ہیں. تم اپنی چال چلو اور اللہ کا فیصلہ تمہاری ہر چال کو ناکام کرنے والا ہے. تو پہلی چیز, فرعون کے دربار میں معاملہ ہوا. ابراہیم علیہ السلام کی بھی مثال دی جا سکتی ہے, دیگر انبیاء کی بھی مثال دی جا سکتی ہے, لیکن وقت کم ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کی طرف آئیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کام جو 40 سال میں نبوت ملنے کے بعد شروع کیا گیا, جیسے ہی 3 سال انفرادی لیول پر چھپے ہوئے کام چلتا تھا اور اس کے بعد کھل کر سورہ شعراء کی آیتیں آنے کے بعد کھل کر دین اسلام کی تبلیغ کے کام شروع ہو گیا, وہیں سے نبوت ملنے کے 34 سال تھا سیاسی کارروائیاں اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کرنا شروع کر دی گئی. بتانے کا دوسرا نقطہ یہ ہے, ہمیشہ ازل ہی سے سیاست, سیاسی پلیٹ فارم, قوانین کو استعمال کیا گیا نبیوں کو ستانے, مسلمانوں کو ستانے اور مسلمانوں کے دین سے مسلمانوں کو دور کرنے کے لیے. قریش نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے پاس کوئی بادشاہ تو نہیں ہے مکے کے اندر, کوئی مضبوط حکومت تو نہیں ہے, اگر یوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے کام کے لیے چھوڑتا چلا جائے تو ان کی دعوت, ان کے اخلاق کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف تیزی سے آ رہے, اگر یوں ہی اسلام کی طرف تیزی سے آ جائیں گے, قریش کے قبیلے کو جس کا سیاسی رسوخ مکے کی سرزمین پر تھا, سب سے بڑا ڈر ان کے اندر یہ تھا کہ آنے والے دنوں میں محمد کہیں عرب کے علاقے کے بادشاہ نہ بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سیاسی ڈر تھا, پولیٹیکل ڈر تھا. اسی وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کا کام شروع کیا. ڈر کیا تھا؟ سیاسی جو رسوخ, سیاسی جو دبدبہ قریش کا آج عرب کی پٹی میں تھا وہ کہیں ختم نہ ہو جائے. اس لیے دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نقصان پہنچانے, قتل کرنے سے پہلے کچھ سیاسی پیش رفت کر دیکھ لے. پہلی سیاسی پیش رفت اور بڑی چالاکی کے ساتھ جو سیاسی پیش رفت قریش نے کی وہ یہ کہ سیدھا ابو طالب کے پاس آئے, کہ قریش کے سرداروں میں سے بڑے عہدے کا سردار, بڑا پولیٹیکل پاور رکھنے والا, کہ ابو طالب آواز دیتے تو ہزاروں نوجوان جمع ہو جاتے تھے, بڑا دبدبہ تھا. بنو ہاشم, بنو مطلب قبیلے کے اوپر رسوخ رکھنے والا ابو طالب, سیاسی پولیٹیکل رسوخ رکھنے والا. ابو طالب کے پاس پہلی بار آئے, آ کر کہا, سیاسی رسوخ تھا, کہا اپنے بھتیجے سے کہیے یہ جو نئی دین کی بات ہو رہی ہے یہ چھوڑ دو, ہمارے باپ دادا کے مذہب پہ جو ہم چلنا ہے چل لیں گے. معاملہ شروع کا تھا, ابو طالب نے سمجھا کر بھیجا دیا, ٹھیک ہے میں بتا دوں گا. بات آگے بڑھتی گئی. 4 سال, 5واں سال, دیکھتے ہی دیکھتے حضرت حمزہ کا اسلام قبول کر لینا, دیکھتے ہی دیکھتے حضرت عمر کا اسلام قبول کر لینا,
دیکھتے ہی دیکھتے حضرت عثمان کا اسلام قبول کر لینا، دیکھتے ہی دیکھتے بڑے بڑے لوگ جو جگر کے ٹکڑے تھے ان کے اسلام کی آغوش میں جب آنے لگے، دوبارہ قریش کو اس بات کا احساس ہوا یہ بڑے بڑے جگر کے ٹکڑے جب ہمارے آ جائیں گے، ارے سیاسی تعلقات ان کے مزید مضبوط ہو جائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت کو لوگ نہیں روک سکیں گے، لہذا روکو۔ پھر ابو طالب کے پاس کچھ مہینوں کے بعد آئے، کہا ابو طالب پہلی مرتبہ آپ سے کہے تھے، آپ بات نہیں مانے، آپ ایک کام کریے، آپ کی عمر کا جو حصہ ہے ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے مرنے کے بعد، سیاست کیا چیز ہے دیکھیے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ اگر مر جائیں گے، آپ کے مرنے کے بعد ہم اگر آپ کے بھتیجے کو قتل کریں گے، زمانہ کہے گا ابو طالب کے ہونے تک تو محمد کو ہاتھ نہیں لگائے، لہذا ہم یہ ہمارے نام پر نہیں بلوانا چاہتے آپ کی موت کی بات، اسی لیے زندگی میں اپنے بھتیجے کو بلا کر کہو یہ دعوت کا کام بند کرو، ورنہ ہمارے لیے سیاسی اور اکنامیکل نقصان والی بات ہے۔ ابو طالب بلائے، کہا بھتیجے اب عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوں، اب مزید مجھ سے یہ جیسو سیاسی معاملے میں آپ کا سپورٹ کرنا ممکن نہیں ہے، آپ ایک کام کرو، یہ دعوت کا کام بند کر دو۔ ابو طالب کی بات سنی، سیاسی رسوخ کا استعمال کرنے کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاچا یہ میری دعوت کو روکنے کے لیے اتنی جستجو اتنی محنت کر لیں سارے قریش کہ ایک ہاتھ میں سورج اور چاند بھی آ گیا تب بھی یہ دعوت رکنے والی نہیں ہے، آنکھ میں آنسو آئے۔ ابو طالب نے کہا بھتیجے تیرے رب کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے کر گزر، میں تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ سیاسی پلیٹ فارم کا استعمال دین کی سربلندی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا تو آج کی سیاست ووٹ کے ذریعے ہے، ووٹ کے ذریعے ایسے نمائندوں کو ایوانوں میں بھیجا جائے جو تمہاری شریعت کی دفاع کے لیے آواز اٹھائے۔ آج مہری بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آج مکان بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آج راشن بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آج ڈیولپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، آج مسلمان کے لیے اگر ضرورت ہے ہمارے دین کی دفاع کی ضرورت ہے، مساجد کے تحفظ کی ضرورت ہے، مدارس کے تحفظ کی ضرورت ہے، عبادت گاہوں کے تحفظ کی ضرورت ہے، شریعت پہ عمل کرنے کے لیے امن و امان کی ضرورت ہے، ہمارے لیے سجدے کا موقع مل جائے زندگی کا غم دور ہو جائے گا۔ عزیز دوستو، سیاسیت ہمیشہ اسلام کے خلاف کوشش کرتی گئی، لیکن کچھ سیاستیں مددگار بھی بنے۔ پھر یہی ابو طالب کا جب انتقال ہوا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب اتنے آپ کے کام آئے، کیا کام آئے؟ صرف سیاسی طور پر کام آئے، سیاسی تقویت دیتے رہے، آڑ بن کر رہتے رہے، آپ کیا کام آنے والے ہیں؟ کہا کفر پر تو موت ہوئی، جہنم ہمیشہ کی ہے، لیکن وہ سیاسی مدد کی وجہ سے یا نبی کی مدد کی وجہ سے جہنم کا سب سے کمتر عذاب دیا جائے گا، آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے ابو طالب کا بھیجا کھول اٹھے گا۔ سیاسی مدد کیے، دشمن دیکھتے جاتا، دعوت بڑھتے جاتی، دعوت بڑھتے جاتی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 10 سال ہو گئے۔ اسلام کا چرچا گھر گھر کے علاوہ دنیا میں ہو گیا تھا۔ کیوں؟ جب مشرکین حج کرنے کے لیے آتے تھے ہر علاقے سے، دعوت کا کام ہوتا تھا، یہ پلٹ کر جب اپنے علاقوں میں جاتے تھے، کوئی مدینہ میں جاتا تھا، فلسطین میں جاتا تھا، سیریا میں جاتا تھا، ملک شام میں جاتا تھا، پھیلتے تھے، جا کر کہتے تھے ہم حج کو گئے تھے، وہاں محمد نام سے ایک شخص ہے جن کا آخری نبی ہونے کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے، وہ آ چکے ہیں، دنیا میں چرچا ہوتا۔ قریش کو یہ ڈر لگنے لگا ارے یوں ہی سیاسی بازی تو عرب کی پٹی ان کے غلام بن جائے گی، کیونکہ نبی اگر ہے لوگ ایمان لا لیں گے تو حقیقت ہے یہ کہ نبی کو بادشاہ بنانے میں بھی لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو سیاسیت ہمیشہ کوشش کرتی رہی۔ پھر ابو طالب کے پاس جب آخری ایام آئے تو قریش پھر آخری مرتبہ آ کر ایک پیش رفت یہ کی، ایک نوجوان خوبصورت لڑکے کو لائے، لا کر کہا ابو طالب یہ مکے کے علاقے کا سب سے خوبصورت لڑکا ہے، محمد کے درمیان سے ہٹ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ جو سیاسی تقویت دے رہے ہیں آپ محمد کو آڑ بن کے، ہٹ جائیے اور اس کو اپنا بھتیجا مان لو اور ہمیں اجازت دو ہماری تلواروں سے محمد کا کام ختم کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طالب کو اتنا غصہ آیا اس بات پر کہ کہا محمد جس دین پر بھی ہے ہمارے قبیلے ہمارے خاندان کے، ان کی دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، جب تک میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکے گا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا کہ جب سیاست کے ذریعے نبی کو، مسلمانوں کو اسلام کے خلاف کام کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول یہی بنا، اسی سیاست کے ذریعے دین کے دفاع کا کام کرنا آپ نے شروع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے؟ جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوا کہ ابو طالب اب پیچھے ہٹنے والے نہیں اپنی بھتیجے کی مدد سے، تو کہا اب محمد کو قتل کیا جائے، اناؤنسمنٹ کر دیا گیا، مکے میں اعلان ہو گیا حتیم کے پاس کہ اب قتل ہے۔ جیسے قتل کی سازش ہوئی، پہلی مدد سیاسی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی، ابو طالب کو پیسے اطلاع ملی، جیسے ابو طالب نے بنو مطلب، بنو ہاشم کے نوجوانوں کو بلایا جس میں مشرکین بھی تھے، اسلام قبول نہیں کیے تھے، کہا ابو طالب نے محمد جو بھی ہے ہمارے قبیلے کا ہے، دین کو مت دیکھو، تمہاری ذمہ داری ہے اپنے قبیلے کے بچے کی عبادت کرنا۔ وہاں سے بنو مطلب، بنو ہاشم کے نوجوانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کے لگا دیا گیا، مشرکین تھے لیکن بازاروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھرتے تھے، اب رات میں گھر میں سوتے تھے، پہرا دینے والے مشرکین تھے۔ یہ سیاسی رسوخ ہے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کرنا۔ کون آرام کر رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہرا دینے والا مشرک۔ یہ سیاست کا استعمال، پلیٹ فارم کا استعمال، حکومتوں کا استعمال کس کے لیے؟ ارے دین کی دفاع کے لیے۔ دوسری مثال، ابو طالب کا جیسے انتقال ہوا، اصول تھا، اصول کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی سیاسی امان حاصل تھی۔ امان کا مطلب کیا ہے سمجھ لیجئے، امان کا مطلب ہے جب ابو طالب نے کہہ دیا میں نے محمد کو امان دے دی، اس کا مطلب یہ ہے کوئی اگر محمد کو ہاتھ لگائے گا، مطلب یہ ہے میرے سارے قبیلے کے لوگوں کو ہاتھ لگانے کے برابر، اور پلٹ کا جواب میرا پورا قبیلہ دے گا، یہ مطلب ہوتا تھا امان کا۔ جیسے ابو طالب کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ مکے میں اب سیاسی تعلقات کٹ گئے، اب مکے کے باہر سے آپ نے سیاسی تعلقات بنانے کی کوشش کی، اس وجہ سے دعوت کے لیے بھی، سیاسی رسوخ کے لیے بھی مکے سے نکل کے طائف کو گئے تھے۔ 20 قبیلے کے سرداروں سے ملے اور یہ کہا مجھے امان چاہیے، تمہاری سپورٹ، تاکہ تمہارا سیاسی سپورٹ ملے گا تو میں دین پر عمل کر سکوں گا، دین کی دعوت دے سکوں گا، اور جو دشمن میری جان کے دشمن ہے وہ تمہاری وجہ سے ڈر کر رہیں گے۔ اس کو بولتے ہیں سیاست، پالیٹکس، استعمال کرنا دفاع کے لیے ہمارے دین کی۔ لیکن چونکہ الائس تھے قریش کے قبیلے اور طائف کے قبیلے والے، کہہ دیا ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، پھر بدترین حرکت پتھر مارنے کی بھی آگے ہوئی۔ لیکن جب طائف سے نکلے، انگور کے باغیچے میں گئے، وادی نخلا میں گئے، زید ساتھ ہے رضی اللہ عنہ، مکہ جانے کی تیاری ہے، تو علی محمد صلی اللہ بھی سیرت کی کتاب میں ایسا خاکہ کھینچا ہے عالم دین نے، کہا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی وفات کے بعد بغیر کسی کا سیاسی سپورٹ لیے ہوئے مکہ چلے جاتے، کیونکہ طائف کے لوگوں نے سیاسی سپورٹ نہیں دیا، تو پھر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکست مانی جاتی، بغیر کسی سیاسی سپورٹ کی آپ مکہ پلٹ کر آ گئے۔ آپ نے وادی نخلا سے پہلی چٹھی لکھی امان کے لیے، مکے کے اندر دوبارہ سیاسی تعلقات بنانے کے لیے، سیاسی سپورٹ کے لیے پہلی چٹھی اخنس کے نام لکھی، بہت بڑے قبیلے کا سردار تھا، سیاسی پاور والا تھا۔ اخنس نے کہہ دیا قریش کے دیگر قبیلوں کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ وہی چٹھی کا پیغام دوبارہ سہل بن عمرو کے پاس بھیجا گیا، سہل بن عمرو نے جب چٹھی لی تو کہا میں بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر وہی چٹھی پلٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل قبیلے کے بڑے سردار مطعم بن عدی کو بھیجا۔ کون مطعم بن عدی؟
کہ جس کے لڑکے کی شادی 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ سے طے ہو گئی تھی، منگنی ہو گئی تھی، ابو بکر صدیق کو پیغام آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے حضرت عائشہ کے لیے، متیم بن عدی کے بیٹے کا رسم رشتہ ہونے کے بعد توڑایا گیا، شادی نہیں ہوئی تھی، بات پکی ہوئی تھی۔ وہ متیم بن عدی کے بعد جب چٹھی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کس لیے گئی؟ کیا مانگنے کے لیے؟ کیا مانگنے؟ سیاسی امان۔ جیسے متیم بن عدی کو ملی، ابھی دائرہ اسلام میں نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ، اپنے اونٹ پر سوار ہوا، اپنے قبیلے کے نوجوان لڑکوں کو لیا، حتیم کے پاس گیا جہاں قریش کی پارلیمنٹ بیٹھتی تھی، اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ آ جائیے مکہ۔ جیسے مکہ تشریف لائے، حتیم کے پاس قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، اونٹ کی پیٹھ پر کر کر کہا قریش کے لوگوں سن لو، متیم بن عدی نے محمد کو امان دے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے امان ملی، مطلب یہ تھا کہ اب ہاتھ لگانے کا مطلب ہے متیم بن عدی کے قبیلے والے مشرک ہو یا ایمان والے سب تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے۔ اس کو بولتے ہیں سیاست، سیاست کا استعمال، پولیٹیکل رسوخ کا استعمال، کس کے لیے؟ دفاع دین کے لیے۔ کوئی غرض نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے علاوہ۔ جیسے سپورٹ ملا، سیدھا کعبۃ اللہ کے پاس گئے، حجر اسود کو بوسہ لیا، گھر کو تشریف لے گئے۔ اسی کے بعد معراج کا سفر، اسی کے بعد حضرت عائشہ سے نکاح۔ یہ ہے سیاست کا استعمال۔ ہر دور میں جہاں پر دشمن بازی لیا سیاست کے استعمال کے ذریعے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سسٹم اور سنت طریقہ یہ بھی بن گیا، اسی سیاسی سپورٹ کے ذریعے دین کو غالب کرنے کی کوشش آپ نے کی۔ تیسری بات، ووٹ یہی وسائل میں سے ایک وسائل ہیں کہ ایک ایسا سیاسی وسیلہ ہے ووٹ کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے میں اور آپ آواز اٹھائیں گے کہ اللہ جس زمین پر تو نے رکھا یہاں دین ہماری زندگیوں میں باقی رہے، ایسے حکومتیں ہمارے اوپر نافذ نہ ہو جائیں جو ہمارے لیے نقصان کرے دین کو۔ اسی وجہ سے ووٹ ڈال رہے ہیں، انشاءاللہ اس ووٹ ڈالنے کا بھی اجر رہے گا اللہ کی طرف سے، ضائع ہونے والی نہیں ہے کوئی چیز۔ جب کوئی حرکت کرتا مسلمان ایمان کے ساتھ کرتا، یقین کے ساتھ کرتا، میری نیت یہ ہے تو میرا ووٹ بھی اجر لے کر آئے گا انشاءاللہ میرے لیے۔ باقی فیصلے تو رب کے ہیں۔ عزیز دوستو، ہم سمجھتے ہیں مکہ سے ہجرت مدینہ کی گئی تھی، مدینہ دوسری ہجرت ہے۔ مکہ سے سب سے پہلی ہجرت اگر کی گئی ایک ایسے سیاسی پلیٹ فارم کی جگہ، حبشہ جسے کہا جاتا ہے، نجاشی جہاں کا بادشاہ تھا اور عیسائی تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن جب لوگوں نے اسلام قبول کیا ظلم و ستم بڑھ گیا۔ مدینے سے پہلے حبشہ ہجرت کروائی گئی تھی کیونکہ وہاں کا بادشاہ نجاشی اسلام کے متعلق نرم دل تھا۔ پھر سیاسی پلیٹ فارم کا استعمال، پھر سیاسی پلیٹ فارم کا استعمال۔ اس ووٹ کو کہیں اب تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، شیخ محترم بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے بات کرنے کے لیے کہ ووٹ ان وسائل میں سے ہیں جس سیاست کو ہم استعمال کرتے ہوئے دین کی دفاع کے لیے کام کریں گے۔ چوتھی بات، کسی قسم کے خوف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارا خوف اسی وقت دور ہوگا جب ایمان مضبوط ہوگا، اور ایمان کی مضبوطی کے لیے علم ضروری ہے، اور علم کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ عزیز دوستو، کیا بڑی مثال جو ہم 150 دنوں سے دیکھ رہے ہیں وہ فلسطین کے معصوم بچوں کی۔ اتنا بڑا سیاسی ایجنڈا بنا کر ہزاروں مسلمان بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن اللہ اکبر، ایک ایک ویڈیو، ایک ایک جملہ بڑے لوگوں کا تو چھوڑا عزیز دوستو، وہ معصوم بچوں کا جن کی زبان سے اللہ اکبر نہیں کر رہا، ماشاء اللہ نہیں کر رہا، سبحان اللہ نہیں کر رہا، ارے دعوت ہے ہمارے لیے، جھنجھوڑ دے رہے ہم آپ کو، ایمان اسے کہا جاتا ہے۔ کیا حالات ہیں، گھر زیر ہو گئے ان کے،
لاشوں کو دیکھ رہے ہیں, ہاتھوں سے لاشوں کو اٹھا رہے ہیں, لیکن زبان پہ لا الہ الا اللہ ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ گھبرانا ہے, نہ بے پرواہ اور لاپرواہ بھی نہیں ہونا ہے. پھر نہیں, ووٹ ڈالنا جائز نہیں ہے, ووٹ ڈالنا جائز نہیں ہے, ووٹ ڈالنا حرام ہے اگر تمہارے قریب. تو پھر کیا یہ جائز ہے کہ حجاب کو بین کر دیا جائے؟ اگر ووٹ ڈالنا حرام ہے تمہارے قریب تو کیا یہ جائز ہے کہ بابری مسجد کے ساتھ دوسرے مسجدوں کو قتل شہید کر دیا جائے؟ اگر ووٹ ڈالنا حرام ہے تو کیا یہ جائز ہے کہ تمہارے مدرسوں کو بند کر دیا جائے؟ وہ حرام ہے تو یہ جائز ہے. پھر تعجب کی بات ہے, اور یہ اہل علم کا طبقہ نہیں ہے. اہل علم اور علماء کرام تو ایک جٹ ہو گئے اس وقت, کسی بھی مسلک کے ہو. یہ وہ جوہلا ہے, نوجوان جو علم سے واقفیت نہیں رکھتے, اہل علم سے دور ہیں, لیکن اپنے فتوے وادی سے دنیا میں گمراہی پیدا کر رہے ہیں. ایسے گمراہ نوجوانوں سے بچ کر رہیے آپ. آخری نقطہ, خوف نہیں کرنا ہے, اور پھر یہ بے پرواہ بھی ہونا نہیں ہے. شعور میں آئیے. شعور بیداری کانفرنس میں دلائل آپ کو دیے جا رہے ہیں, اور شعور ہمیشہ سے اس امت کے اہل علم میں رہا, علماء میں رہا. ہم سمجھتے سیاست مسجد کی بات نہیں, اتنی بے وقوفی ہے. کچھ تاریخ کا علمی اگر ہم رکھ لیے تو میرے آپ کے لیے بہتر بات ہے. اگر سیاسی پلیٹ فارم کا استعمال نہیں کیا جاتا, اس زمین پر ہندوستان کی سب سے پہلے اس ملک کی آزادی کے لیے جہاد کا اعلان کرنے والے اہل الحدیث علماء کرام ہیں, جنہوں نے ملک کو آزاد کروایا. کیا سیاسی جنگ نہیں تھی انگریزوں سے؟ دینی جنگ تھی. اس ملک کے ہندوؤں کو بھی آزاد کرنے, اس ملک کے مسلمانوں کو بھی آزاد کرنے, اس ملک کے سکھ اور عیسائی کو بھی آزاد کرنے کے لیے مسلمانوں نے انگریزوں سے جنگ کا اعلان کیا. یہ سیاسی جنگ تھی. اور پھر ہمارے علماء اہل علم ہمیشہ سیاست کا استعمال کرتے رہے, جس کے نتیجے میں جب یہ ملک آزاد ہوا, اس ملک کا سب سے پہلا ایجوکیشن منسٹر اگر کوئی بنا, اہل حدیث عالم مولانا ابوالکلام آزاد اس ملک کا سب سے پہلا ایجوکیشن منسٹر بنا. کیا بغیر سیاسی پلیٹ فارم کے آپ اس منسٹری پہ آ گئے؟ آج اہل علم علماء کرام سے میری گزارش ہے, آپ کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ آپ اس میدان میں آنا, عوام آپ کے ساتھ ہے, آپ آگے بڑھیے. بالخصوص جو شعور پیدا کیا جا رہا, آج علماء سے ہم کو اقرار کرنا پڑے گا. سیاسی میدان میں اگر ہندوستان میں اگر سیاسی شعور بیدار کرنے کے لیے کوئی علماء کا طبقہ ہے, دیوبند کے علماء کا طبقہ ہے, بات اقرار کرنا پڑے گا. مولانا ارشد مدنی ہو, مولانا سجاد نعمانی ہو, یا دیگر علماء کرام جو دیوبند کے ہیں, ہمیشہ سے آگے رہیں اس کام میں. آج کے دور میں بالخصوص میری اہل الحدیث علماء کرام سے بنتی ہے, گزارش ہے کہ دین کے امور کے ساتھ ساتھ سیاسی جو ہمارا دینی فریضہ ہے, آپ کے انتظار میں قوم ہے, میں آپ کے انتظار میں ہوں. صرف شعور بیداری نہیں, سیاسی میدان میں آگے آنا پڑے گا آپ کو. جس طرح اسلاف میں مولانا ابوالکلام آزاد آگے رہے, تو ہندوستان میں اتنے خداور, اتنے ذہین ڈاکٹر امبیڈکر جیسے لوگ بھی رہنے کے باوجود تعلیم کی اگر ذمہ داری کسی کو دی گئی, وہ اہل حدیث عالم کے ذمہ دی گئی. عزیز دوستوں, آخری بات کہ ایک سنت حکومتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی رہی, جس کو ہم بھول جا رہے ہیں, نظر انداز کر دے رہے ہیں. حدیبیہ کے بعد انٹرنیشنل لیول پر دین اسلام کی تبلیغ کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا, خطوط کے ذریعے. یہ بھی سیاسی کام بھی تھا, دعوت بھی تھی, سیاسی تعلقات بھی بنتے تھے, دین اسلام کی دعوت بھی ہوتی تھی. نجاشی کو پیغام گیا, اور پھر فارس کی طرف کسرا خسرو بھی جسے کہا جاتا ہے, اس بادشاہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چٹھی پہنچی, دعاؤں کے لیے دل ایمان کو آپ تیار کر لیجئے. یہ ایک سنت پہ عمل کر کے تقریر ختم. جب خسرو کے بعد نبی کا پیغام پہنچا تو حدیث پہنچی, شریعت کی بات پہنچی.
دعوت نامہ اس اصول پر دیا گیا تھا الناس علی دین ملوکہم کہ وقت کے زمانے کے جو بادشاہ ہیں وہ اپنی رعایا کے ذمہ دار ہیں دین کے معاملے میں بھی، کہ اگر تو خسرو اپنی قوم تک میری دعوت کو نہیں پہنچائے گا، سارے لوگوں کی اسلام نہیں قبول کرنے کی ذمہ داری کا گناہ تیرے سر پہ آنے والا ہے۔ جب پیغام پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کے ذریعے، جو آپ ڈکٹیٹ کرتے تھے، لکھتے صحابہ تھے، پہنچاتے صحابہ تھے، خسرو نے جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا، دعوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا، آپ کے خط مبارک کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ نبی کو اطلاع ملی کہ آپ کی دعوت کو پھاڑ دیا گیا، کہا یا ربی، اے اللہ، یہ خسرو جس نے میرے دعوت کو پھاڑا اس کی حکومت کو پارا پارا کر دے۔ یہ بھی سنت ہے۔ یا اللہ، الحمدللہ رب العالمین، تیری بارگاہ میں تیرے تمام صفات کے وسیلے سے یا ربی میں اور ہم مانگتے ہیں، جو ظالم حکومت آج تیرے دین کی دشمن ہے، تیرے دین کے ماننے والوں کی دشمن ہے، یا ربی اس کی حکومت کو پارا پارا کر دے، اس کی حکومت کا خاتمہ کر دے۔ ایسے حکام ہمارے اوپر رکھنا یا ربی جو تیرے دین کے معاملے میں آسانی برتے۔ وصلی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔